اٹک جیل، بیرک نمبر 3، قیدی نمبر 804۔ جرموں کی ایک طویل فہرست۔ پاکستان کو اکلوتا کرکٹ ورلڈ کپ جتوایا، فری کینسر ہسپتال بنائے، پسماندہ علاقے میں یونیورسٹی بنائی، پھر اپنی آسان زندگی چھوڑ کر ملک کے کونے کونے میں جا کر لوگوں کو سیاسی شعور دیا۔ یہ بہت بڑے جرم ہیں۔ تم کو آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تم طاقتور کو قانون کے نیچے لانا چاہتے ہو۔ تم مافیا سے ٹکر لینا چاہتے ہو۔ تم چاہتے ہو کہ ریاست کمزور اور غریب کی حفاظت کرے۔ تم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو، کشمیری اور فلسطینیوں کی بات کرتے ہو، دنیا کو بتاتے ہو کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ کیسی سوچ ہے؟ یہ کیسا خیال ہے؟ پاکستان کو دنیا میں عزت دلوانا چاہتے ہو۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ پاکستان ایک آزاد اور خوددار ملک بنے؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ لوگوں کو بتاؤ کہ پاکستان ایک عظیم خواب تھا؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھاؤ؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ لوگوں کو حق کے لیے اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کی باتیں کرو؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ لوگوں کو ایک بہتر پاکستان کی امید دو؟ یہ بہت بڑے جرم ہیں۔ یہ بغاوت ہے۔ ہاں، تمہیں جیل میں بند کر کے رکھنا ہوگا۔ تمہاری آواز بند کرنی ہوگی۔ اٹک جیل، بیرک نمبر 3، قیدی نمبر 804۔ اٹک جیل، بیرک نمبر 3، قیدی نمبر 804۔ جرموں کی ایک طویل فہرست۔ پاکستان کو اکلوتا کرکٹ ورلڈ کپ جتوایا، فری کینسر ہسپتال بنائے، پسماندہ علاقے میں یونیورسٹی بنائی، پھر اپنی آسان زندگی چھوڑ کر ملک کے کونے کونے میں جا کر لوگوں کو سیاسی شعور دیا۔ یہ بہت بڑے جرم ہیں۔ تم کو آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تم طاقتور کو قانون کے نیچے لانا چاہتے ہو۔ تم مافیا سے ٹکر لینا چاہتے ہو۔ تم چاہتے ہو کہ ریاست کمزور اور غریب کی حفاظت کرے۔ تم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو، کشمیری اور فلسطینیوں کی بات کرتے ہو، دنیا کو بتاتے ہو کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ کیسی سوچ ہے؟ یہ کیسا خیال ہے؟ پاکستان کو دنیا میں عزت دلوانا چاہتے ہو۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ پاکستان ایک آزاد اور خوددار ملک بنے؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ لوگوں کو بتاؤ کہ پاکستان ایک عظیم خواب تھا؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھاؤ؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ لوگوں کو حق کے لیے اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کی باتیں کرو؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ لوگوں کو ایک بہتر پاکستان کی امید دو؟ یہ بہت بڑے جرم ہیں۔ یہ بغاوت ہے۔ ہاں، تمہیں جیل میں بند کر کے رکھنا ہوگا۔ تمہاری آواز بند کرنی ہوگی۔ اٹک جیل، بیرک نمبر 3، قیدی نمبر 804۔ اٹک جیل، بیرک نمبر 3، قیدی نمبر 804۔ جرموں کی ایک طویل فہرست۔ پاکستان کو اکلوتا کرکٹ ورلڈ کپ جتوایا، فری کینسر ہسپتال بنائے، پسماندہ علاقے میں یونیورسٹی بنائی،
फिर अपनी आसान जिंदगी छोड़कर मुल्क के कोने कोने में जाकर लोगों को सियासी शऊर दिया। ये बहुत बड़े जुर्म हैं। तुमको आजाद नहीं छोड़ा जा सकता। तुम ताकतवर को कानून के नीचे लाना चाहते हो। तुम माफिया से टक्कर लेना चाहते हो। तुम चाहते हो कि रियासत कमजोर और गरीब की हिफाजत करे। तुम रियासत मदीना की बात करते हो, कश्मीरी और फलस्तीनियों की बात करते हो। दुनिया को बताते हो कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं। ये कैसी सोच है? ये कैसा ख्याल है? पाकिस्तान को दुनिया में इज्जत दिलवाना चाहते हो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि पाकिस्तान एक आजाद और खुददार मुल्क बने? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि लोगों को बताओ कि पाकिस्तान एक अजीम ख्वाब था? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाओ? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि लोगों को हक के लिए और जुल्म के खिलाफ खड़ा होने की बातें करो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि लोगों को एक बेहतर पाकिस्तान की उम्मीद दो? ये बहुत बड़े जुर्म हैं। ये बगावत है। हाँ, तुम्हें जेल में बंद करके रखना होगा। तुम्हारी आवाज बंद करनी होगी। अटक जेल, बैरक नंबर 3, कैदी नंबर 804। अटक जेल, बैरक नंबर 3, कैदी नंबर 804। जुर्मों की एक तवील फहरिस्त। पाकिस्तान को इकलौता क्रिकेट वर्ल्ड कप जितवाया, फ्री कैंसर अस्पताल बनाए, पसमंदा इलाके में यूनिवर्सिटी बनाई, फिर अपनी आसान जिंदगी छोड़कर मुल्क के कोने कोने में जाकर लोगों को सियासी शऊर दिया। ये बहुत बड़े जुर्म हैं। तुमको आजाद नहीं छोड़ा जा सकता। तुम ताकतवर को कानून के नीचे लाना चाहते हो। तुम माफिया से टक्कर लेना चाहते हो। तुम चाहते हो कि रियासत कमजोर और गरीब की हिफाजत करे। तुम रियासत मदीना की बात करते हो, कश्मीरी और फलस्तीनियों की बात करते हो। दुनिया को बताते हो कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं। ये कैसी सोच है? ये कैसा ख्याल है? पाकिस्तान को दुनिया में इज्जत दिलवाना चाहते हो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि पाकिस्तान एक आजाद और खुददार मुल्क बने? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि लोगों को बताओ कि पाकिस्तान एक अजीम ख्वाब था? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाओ? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि लोगों को हक के लिए और जुल्म के खिलाफ खड़ा होने की बातें करो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि लोगों को एक बेहतर पाकिस्तान की उम्मीद दो? ये बहुत बड़े जुर्म हैं। ये बगावत है। हाँ, तुम्हें जेल में बंद करके रखना होगा। तुम्हारी आवाज बंद करनी होगी। अटक जेल, बैरक नंबर 3, कैदी नंबर 804। अटक जेल, बैरक नंबर 3, कैदी नंबर 804। जुर्मों की एक तवील फहरिस्त। पाकिस्तान को इकलौता क्रिकेट वर्ल्ड कप जितवाया, फ्री कैंसर अस्पताल बनाए, पसमंदा इलाके में यूनिवर्सिटी बनाई, फिर अपनी आसान जिंदगी छोड़कर मुल्क के कोने कोने में जाकर लोगों को सियासी शऊर दिया। ये बहुत बड़े जुर्म हैं। तुमको आजाद नहीं छोड़ा जा सकता। तुम ताकतवर को कानून के नीचे लाना चाहते हो। तुम माफिया से टक्कर लेना चाहते हो। चाहते हो कि रियासत कमजोर और गरीब की हिफाजत करे। तुम
ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو، کشمیری اور فلسطینیوں کی بات کرتے ہو، دنیا کو بتاتے ہو کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ کیسی سوچ ہے؟ یہ کیسا خیال ہے؟ پاکستان کو دنیا میں عزت دلوانا چاہتے ہو۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ پاکستان ایک آزاد اور خوددار ملک بنے؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ لوگوں کو بتاؤ کہ پاکستان ایک عظیم خواب تھا؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھاؤ؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ لوگوں کو حق کے لیے اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کی باتیں کرو؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ لوگوں کو ایک بہتر پاکستان کی امید دو؟ یہ بہت بڑے جرم ہے، یہ بغاوت ہے۔ ہاں، تمہیں جیل میں بند کر کے رکھنا ہوگا، تمہاری آواز بند کرنی ہوگی۔ اٹک جیل، بیرک نمبر 3، قیدی نمبر 804۔ اٹک جیل، بیرک نمبر 3، قیدی نمبر 804۔ جرموں کی ایک طویل فہرست۔ پاکستان کو اکلوتا کرکٹ ورلڈ کپ جتوایا، فری کینسر ہسپتال بنائے، پسماندہ علاقے میں یونیورسٹی بنائی، پھر اپنی آسان زندگی چھوڑ کر ملک کے کونے کونے میں جا کر لوگوں کو سیاسی شعور دیا۔ یہ بہت بڑے جرم ہیں، تم کو آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تم طاقتور کو قانون کے نیچے لانا چاہتے ہو، تم مافیا سے ٹکر لینا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ریاست کمزور اور غریب کی حفاظت کرے۔ تم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو، کشمیری اور فلسطینیوں کی بات کرتے ہو، دنیا کو بتاتے ہو کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ کیسی سوچ ہے؟ یہ کیسا خیال ہے؟ پاکستان کو دنیا میں عزت دلوانا چاہتے ہو۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ پاکستان ایک آزاد اور خوددار ملک بنے؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ لوگوں کو بتاؤ کہ پاکستان ایک عظیم خواب تھا؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھاؤ؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ لوگوں کو حق کے لیے اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کی باتیں کرو؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ لوگوں کو ایک بہتر پاکستان کی امید دو؟ یہ بہت بڑے جرم ہیں، یہ بغاوت ہے۔ ہاں، تمہیں جیل میں بند کر کے رکھنا ہوگا، تمہاری آواز بند کرنی ہوگی۔ اٹک جیل، بیرک نمبر 3، قیدی نمبر 804۔ اٹک جیل، بیرک نمبر 3، قیدی نمبر 804۔ جرموں کی ایک طویل فہرست۔ پاکستان کو اکلوتا کرکٹ ورلڈ کپ جتوایا، فری کینسر ہسپتال بنائے، پسماندہ علاقے میں یونیورسٹی بنائی، پھر اپنی آسان زندگی چھوڑ کر ملک کے کونے کونے میں جا کر لوگوں کو سیاسی شعور دیا۔ یہ بہت بڑے جرم ہیں، تم کو آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تم طاقتور کو قانون کے نیچے لانا چاہتے ہو، تم مافیا سے ٹکر لینا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ریاست کمزور اور غریب کی حفاظت کرے۔ تم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو، کشمیری اور فلسطینیوں کی بات کرتے ہو، دنیا کو بتاتے ہو کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ کیسی سوچ ہے؟ یہ کیسا خیال ہے؟ پاکستان کو دنیا میں عزت دلوانا چاہتے ہو۔
تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ پاکستان ایک آزاد اور خوددار ملک بنے؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ لوگوں کو بتاؤ کہ پاکستان ایک عظیم خواب تھا؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھاؤ؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ لوگوں کو حق کے لیے اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کی باتیں کرو؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ لوگوں کو ایک بہتر پاکستان کی امید دو؟ یہ بہت بڑے جرم ہیں، یہ بغاوت ہے۔ ہاں، تمہیں جیل میں بند کر کے رکھنا ہوگا، تمہاری آواز بند کرنی ہوگی۔ اٹک جیل، بیرک نمبر 3، قیدی نمبر 804۔